السلام علیکم دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جولائی کا تیسرا ہفتہ یعنی اسٹرالوجیکل سائن میں ہم کہیں گے کہ کینسر کا تیسرا ویک سٹارٹ ہو چکا۔ 8 سے 14 تک کی پریڈکشن ایری سائن کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سائن ایسے ہیں، کچھ نمبرز ایسے ہوتے ہیں، کچھ پلینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ خاص وقت پہ جا کے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اسٹرالوجیکل سائن میں جب میں یہ انڈیکیشن دیکھتا ہوں تو وہ جناب ایک تو آپ کا اپنا تھرڈ ہاؤس بہت اسٹرانگ جوپیٹر کی پریزنس ہے، فارن ٹریول چیزیں جو ہم نے لاسٹ ویک بات، لیکن ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ففتھ ہاؤس میں مرکری کی پریزنس اور مون کی پریزنس، یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ کس قسم کی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے آپ کی انٹریکشن ود نیو پیپل ٹرن انٹو اے گڈ بزنس وینچر اور اے فیملی ریلیشن شپ، اور یہ سلسلہ آج تو منڈے ہو سکتا ہے کہ سنڈے یا سیٹرڈے گزرے سے اس سے سٹارٹ ہو چکا ہو۔ فرسٹ سیکنڈ یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ جو لمحہ، یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ نئے بزنس وینچرز کے ساتھ ساتھ نئی ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ زبردست قسم کا وقت ہوتا ہے جہاں تعلیمی معاملات، یعنی میں یہ کہوں گا کہ ینگ ایریز کے لیے نیکسٹ آگے ایجوکیشن کے بعد کالجز میں ایڈمیشن لینا اپنی پسند کا، اور اسپیشلی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے گھر سے دور، شہر سے دوسرا شہر، ملک سے دوسرا ملک، وہاں ایڈمیشن لینے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو ان کے لیے یہ پیریڈ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اور پازیٹیو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بشرطے کہ آپ ایڈمیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کوالیفائی کرتے ہوں۔ کوالیفائی سے مراد یہ ہے کہ آف کورس اب ظاہر ہے وہی باہر پڑھنے جا سکے گا جس کا رزلٹ اچھا ہوگا، وہی پڑھنے جا سکے گا جو افورڈ کر سکے گا۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا پڑھنے جا سکتے، ہم تو نہیں گئے۔ بابا بات یہ ہے کہ ہر چیز کی پریڈکشن کو اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے بات کی کہ ایک شخص پاکستان سے باہر پڑھنا افورڈ کرتا ہے، دوسرے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جا کے کوئی اچھا تعلیمی ادارہ چوز کرنا ہوتا ہے، اور ایک شخص ایسا جو اپنے شہر میں بھی بڑی مشکل سے پے آف کرتا ہے لیکن پڑھتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ سب کی زندگی میں چینجز آ رہی ہے، لیکن ان کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز یا مالی فائنینشیل حالات کے مطابق، اسے ہٹ کے کوئی چیز چینج نہیں ہوتی۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور دوسری چیز ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی انکریج نہیں کرتا کہ کوئی پڑھنے کے لیے جائے، اس لیے کہ پاکستان میں بڑے بڑے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہماری تاریخ بڑھی پڑی ہے، یہیں سے بہت سے بچے پڑھ کے آج بھی ڈسٹنکشن لے رہے ہیں، آج بھی جسے کہتے ہیں CSS ایگزام پاس کر رہے ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلہ لے رہے ہیں، بڑی بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ اصل میں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نصیب کیسے ہیں اور آپ اسٹرگل کیسے کرتے ہیں۔ اتفاق سے میرے منہ سے لفظ نکلا نصیب، لیکن میں یہاں نصیب کی بات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ نصیب تو ہوتا ہے، لیکن نصیب کو چمکایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے محنت کے بعد، بنا اسٹرگل اور ایفرٹ کے۔ نصیب کا، اچھے نصیب کا وقت بھی آ کے گزر جاتا ہے اور ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ دوسرا، فائنینشیل معاملات کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ایڈجسٹمنٹ بہت اچھی ہے۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بزنس کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم اپرچونٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ چیزیں، اس میں بھی اگر اف یو وانٹ ٹو بائی سم تھنگ فار یور اون، ناٹ فار دا بزنس، فار دی سیک آف یور فیملی، تو یہ انویسٹمنٹ ری شفل یا ان چیزوں کے لیے بھی کام کرنے کا ایک اچھا وقت ہے۔ پرسنل لیول پہ اگر میں یہ بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آف کورس کچھ میل ملاپ، کچھ چیزوں کی وجہ سے کوئی نئے تعلق، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ تعلق بعض اوقات پیرنٹس لیول پہ ہوتا ہے، بعض کا ینگسٹر کے اپنے لیول پہ ہوتا ہے، جو الٹیمیٹلی جا کے شادی یا کسی پرماننٹ ریلیشن شپ میں چینج ہو جاتا ہے، تو اس کے سائن بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز دوستوں جو آپ کو یاد رکھنی ہوگی، وہ یاد رکھنی ہوگی کہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا
کہ آپ کا 12th ہاؤس میں سیٹرن کی جو پریزنس ہے یہ تھوڑا سا ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ دیتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے کائنڈ آف ایک میتھولوجی میں کہا جاتا ہے کارما ہوتا ہے، کائنڈ آف جو پچھلے وقتوں میں ہم نے بویا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کوئی پرابلم کریٹ کیے ہوتے ہیں، ان سے متعلق بھی اچھے یا برے معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، مڈ ویک کے بعد یعنی ٹیوزڈے نائٹ اور ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے، بدھ اور جمعرات والے دن یہ سسٹم اپنے عروج پہ ہوگا۔ یہاں میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی کوئی فیملی موروثی جائیداد سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیجیے گا۔ آپ کو باہر سے کوئی بزنس وینچر آفر ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی لیگل معاملات ہیں جو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ تو دوستو یہ ملے جلے سی صورت حال آپ کی اس ویک کے لیے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب اس وقت آپ کی پلانٹری پوزیشن بڑی زبردست قسم کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس وہ 3rd ہاؤس میں جوپیٹر کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ میں ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ایک ایکسپریشن اور کمیونیکیشن کا سٹار جو مرکری تھا وہ موو کر چکا ہے، وہ آپ کے 4th ہاؤس میں آ۔ میں پہلی بات یہاں یہ کروں گا، ٹوروسیرین کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ فیملی ویک ہے، یہ انٹریکشن کا ویک ہے، یہ بڑوں سے بزرگوں سے عقل گیان حاصل کرنے کا اور بات کرنے کا وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ ٹریول پلان بنے تھے، کہیں جانے آنے کا پلان بنا تھا، تو اس کی ایگزیکیوشن یہ اسے فائنلائز کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اور اس کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر یہ آپ اپنے کوئی ٹریول پلان، وہ چاہے چھٹیوں کی وجہ سے ہو، بزنس ایکسکرشن کی وجہ سے ہو، یا کسی ریلیجس ریزنز کی وجہ سے ہوں، وہ جو ٹائم ہے وہ آپ کا تھرسڈے تک موجود ہے پلاننگ کرنے کا، جانے کا، سفر کرنے کا۔ اس کے اوپر ضرور مطلب اگر آپ پلان کرتے ہیں تو اکارڈنگلی سوچئے گا اور پلان کیجیے گا۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ یہ اسٹیبل کمفرٹیبل ٹائم ہے، اس میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ کچھ بزنس وینچرز ایسے ہیں یا جہاں سے آپ کی کوئی فائنینشیل صورتحال ایسی جہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے جسے آپ نکالنا چاہتے ہیں، وہ مسلسل ایک ون اور دا ادر ریزن آپ کا پازیٹیو رسپانس ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں ایفرٹس ابھی اسی طرح جاری و ساری رکھنی پڑے گی۔ لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کمفرٹ آپ کا جو ہے نا، مالی معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تھوڑی سی تھرسڈے نائٹ، ویسے بدھ کی صبح سے اور جمعرات کی صبح سے یہ پازیٹیو مثبت ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ کے معاملات میں آگے چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کے اپنے دوستوں میں اور بچوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپس میں ڈسٹنس یا فاصلہ آ چکا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کو ریزالو کرنے کا وقت ہے، غلطیوں کو درست کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ ایسے کسی سائیکل میں ہیں جہاں کوئی انا کی وجہ سے، کسی حالات کی وجہ سے ایک تعلق کو کمزور کر کے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے رابطہ کرنا، اس کے بارے میں کلیئر کرنا، جاننا، اور اسپیشلی if he or she is a close family member, then you must to stand and move forward۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں سکون بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی چیزیں ہمیں جنہیں بہت عذاب سمجھتے ہیں، بہت مشکل سمجھتے ہیں، اچھے طریقے سے قدم اٹھانے سے، بات کرنے سے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف جائیے گا۔ بزنس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ کے ساتھ جاب اپرچونٹیز وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کینسر منتھ میں موجود ہیں۔ اسپیشلی بزنس کے نئے اپرچونٹیز بھی آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جاب کی اپرچونٹیز بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے سکل یا اپنی ٹریننگ کو فردر انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ اس میں دوستوں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں چونکہ اسٹرالوجیکل سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس اور آپ کے اپنے ہاؤس میں مارس کی جو پریزنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسپیشلی میڈیکل پروفیشن کی
تمام فیلڈز میں کام کرنے والے، اور اسپیشلی اگر اس میں کہوں گا کہ ایسے میڈیکل پروفیشن جس میں ان کی سرجیکل ٹریٹمنٹ وہ دیتے ہیں، اس سلسلے میں یہ ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اپنی کوئی ایسی ٹریننگ یا کوئی ایسی چیز آئی ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. ٹریول ٹائم کی بھی بات ہو چکی کہ وہ بھی آپ کے لیے جانا بزنس وینچرز کے لیے فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، شادی کسی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ہونے کا وقت ہے، بات بڑھانے کا وقت ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آگے ہمارے ریلیجس ویک کس قسم کے ہیں. اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، لیکن چیزیں رکتی نہیں، چلتی ہیں. کبھی اشاروں کنایوں میں بھی لائکس اینڈ ڈس لائک کا اظہار کر دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موو فارورڈ آگے بڑھیے گا. وقت آپ کا اسٹرالوجیکلی میں دیکھتا ہوں تو بڑا پازیٹیو اور بڑا مثبت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح میں ایک چیز سے تھوڑی سی تنبیہ بھی کروں گا، وارن بھی کروں گا کہ امیجیٹلی ملنے والے لوگ جو آپ کی زندگی میں کسی ایکٹیویٹی میں، ریلیجس ایکٹیویٹی میں کسی بھی جگہ انٹر ہو کے کلوز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، احتیاط سے ان کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھائیے گا. تھوڑا جانیے، پھر کوئی کمٹمنٹ کیجیے گا، پھر آگے بڑھیے گا. اور سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ شاید کسی وجہ سے آپ کو مرکری آیا ہے تو کسی بزرگ گھریلو فیملی کے کسی بڑے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شاید آپ کے کچھ لون یا کچھ نان ریٹرنیبل پیسے کا تقاضا ہو یا کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں صورتوں میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. تو دوستو اس کی روشنی میں اس ویک کو دیکھیے گا. جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم جیمنائی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیمنائی لوگوں کے لیے یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ سٹارٹ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں زندگی کے ہمارے بہت سے گول، خواب جو ہم نے سوچ رکھے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اور اس کی ریزن میں ہر پروگرام میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں کہ ایک پلینٹ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا ہے، یعنی سوچوں میں آیا ہے. وہ خواب، وہ چیزیں، وہ سوچیں جو آپ نے سوچی تھی، ان کو نکھارنے آیا، اس کو عملی طور پہ مکمل کرنے کے لیے مواقع دینے آیا ہے. اور یہ 25 مئی سے آپ کے سائن میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں، نیو مون چونکہ 5 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی پریکٹیکل قدم آپ نے اٹھایا ہو. نئے بزنس وینچر، نئی چیزیں بہتر اور سالڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں سے آپ کو انکم کا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے گریجولی. چونکہ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سن آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، تو جہاں سے تھوڑا تھوڑا پیسے کی ریکوری بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ راہو چونکہ آپ کے 11th ہاؤس میں ہے. یہ چیز جیمنائی دوستوں نے سمجھنی ہے بہت زیادہ. جب راہو آپ کے 11th ہاؤس میں ہوتا ہے اور اس کا خاص اینگل انکم ہاؤس 4 کے ساتھ سکوئر بنتی ہے، تو کچھ فیک اینڈ فالس قسم کے لوگ بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو کچھ خواب دکھاتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پورے ہوں. تو اس ساری صورتحال کو اچھے طریقے سے جج کرنے کے لیے اپنا بیسٹ جسے کہتے ہیں استعمال کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیم سے مشاورت کیجیے گا. آپ کی اپنی کیفیت اگر اچھی جج کرنے کی یا صحیح فیصلہ کرنے کی نہیں، تو آپ کے ٹیم ممبران آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ٹائم جنرلی میں دیکھتا ہوں بہت اچھا ہے، لیکن ریسٹرکشن جیسا میں نے آپ سے کہا تھا راہو کی اور سیٹرن کی ہے، جو آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے. بیسیکلی یہ چیک کا بھی ٹائم ہوتا ہے، جہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو بھی چیک کر رہے ہوں یا آپ کچھ لوگوں کو چیک کر رہے ہوں، کسی رشتے کے لیے، کسی تعلق کے لیے، کسی فائنینشیل میٹر یا لانگ ٹرم بزنس کے لیے. تو دونوں صورتوں میں آپ چونکہ جوپیٹر آپ کے سائن میں موجود ہے، تو یہ آپٹومسٹک ہوتا ہے، اچھی رائے دیتا ہے، صحیح نتھار کی چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہے. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے اپنے سائن میں، اور وہ چونکہ 3rd ہاؤس میں مرکری اور مون کی پریزنس ہے. مرکری اور مون کی جو پریزنس ہے یہ جناب آپ کی کمیونیکیشن سکل کو انہینس کرتی ہے. یہاں اسٹوڈنٹس
ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ، اسپیچ، ایسے رائٹنگ یا پولیٹیکل اینگل کے اوپر کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، دوسرے انسٹیٹیوشن میں جا کے کوئی نہ کوئی اپنی پریزنٹیشن ادارے کی طرف سے، اپنے انسٹیٹیوشن کی طرف سے لے کے آتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی بینیفٹ ان کی پرسنل ذات کو ہوتا ہے۔ تو آپ کی ذات میں ایسی کوئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں نیا کچھ سیکھنے کی، نئے کام کرنے کی، تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے ایک بڑا اچھا اور سعد وقت ہے۔ سیٹرن چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، سن کے ساتھ، پیدائشی سن کے ساتھ سکیئر بنتی ہے یہ ٹرانزٹ میں ہے، بائی برتھ نہیں ہے۔ بائی برتھ ہر شخص کا الگ الگ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹرانزٹ میں سیٹرن جو ہے یہ 2 ایریاز کو افیکٹ کرتا ہے۔ فرسٹ آپ کی امیجیٹ فیملی، سیکنڈ آپ کی اسپاؤس، وائف، اور تھرڈ آپ کا بزنس وینچر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ یہ وقت اسٹرالوجیکلی بیسیکلی میں کہوں گا کہ یہ آپ کو سجیشن یہ دے رہا ہے، آپ کو گائیڈنس یہ دے رہا ہے کہ آپ نے کوئی بڑی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے بڑی ریئلسٹک اور جیسے کہتے ہیں دورس نتائج کے ساتھ چیزوں کو ویلیویٹ کر کے، انالائز کر کے پھر کوئی کمٹمنٹ کیجیے گا، پھر رائے دیجیے گا۔ اس ٹائم پہ آپ کے پاس صحیح اور غلط ساری انفارمیشن آ سکتی ہیں، اور یہ ٹائم آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ لاجیکل ہوں گے، اللاجیکل نہیں ہوں گے، اور وژڈم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ کوئی ڈیسیژن میکنگ اگر کرنی ہے تو وہ آپ کریں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگین مرکری 3rd ہاؤس، ایجوکیشن، کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی تھی۔ سیکنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پلانٹ وینس جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف برتھ آپ کے اپنے سائن میں موجود تھا، یعنی آپ کے وینس کہاں تھا جی، یہ فرسٹ ہاؤس میں، سیکنڈ ہاؤس میں موجود تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وینس، مرکری، سن اینڈ مرکری آپ کے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے بہتر اور بڑا فائدہ مند دینے والے ہوتے ہیں۔ مارس آپ کے 2nd ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ نیند کا پرابلم آئے گا آپ کو نیند زیادہ آئے گی۔ اپنی نیند کو پورا کرنا ہے آپ نے، نیند نامکمل نہ ہو، ادروائز آپ کا موڈ اور چیزوں کے اوپر افیکٹ رہے گا جو آپ کے بزنس اور ادر معاملات میں آپ کو تنگ کرے گا، ڈسٹرب کرے گا۔ مون پوزیشن بڑی فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مرکری مون، جیسا میں نے آپ سے کہا، مرکری 5th ہاؤس میں، مون بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ جب ساتھ ہوتا ہے تو کزنس، پڑوسی جو کبھی ملے تھے وہ دوبارہ اتفاقات سے کسی بزنس وینچر یا کسی جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ملاقات کسی بزنس وینچر یا کسی پرماننٹ ریلیشن شپ میں بھی انٹر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی کسی مواقع کو اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے لوگ ملایا جاتا ہے، جہاں پہ کچھ بڑے معنی یا کوئی بڑے پرپز ہوتے ہیں نیچر کے جو میں اور آپ شاید نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میں کچھ لوگ اگر کبھی ملے تھے، اب بڑے عرصے سے ڈسپیئر تھے، آپ کو ناک کرتے ہیں، کسی سلسلے میں ہیلپ کی مدد آپ سے مانگتے ہیں، کسی سلسلے میں آپ سے مدد کے ساتھ ساتھ آپ کی انوالومنٹ چاہتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے فائنینشیل مدد، ایک ہوتا ہے انوالومنٹ کے 4 قدم ان کے ساتھ چلیں، تو یہ صورتحال جیسی بھی ہے یہ بہتر اور فیوریبل ہے، اور ضرور ان کے ساتھ چلیے گا، جس سے آپ کے اپنے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا۔ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کمٹمنٹ کرتے وقت بڑا احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے، مشاورت کے ساتھ کام لینا ہے، کوئی بھی کمٹمنٹ کیجیے گا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن آپ کی ہے اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہیں گے لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا تیسرا ویک سٹارٹ ہو چکا، اور جناب یہ ویک جو ہے 2-3 بڑی خوبصورت چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں، اور اس میں مون پوزیشن جو چینج ہوئی وہ آپ کے لیے اس طرح کا پیغام لے کے آ رہی ہے کہ جہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ڈیسپریٹ ڈیزائر کسی کے ساتھ مل کے کچھ زندگی کا نیا سائیکل سٹارٹ کرنے کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے، یا ویسی خواہش ہو سکتی ہے دبی دبی سی جو شاید سامنے نہ آئی ہو۔ اچھا، جب اس طرح کا وقت ہوتا ہے، اسٹرالوجیکل ٹائم ہوتا ہے، تو یہ وقت اس خواہش کو زباں پہ لانے کا ہوتا ہے،
بات کرنے کا ہوتا ہے، بات کہنے کا ہوتا ہے، اور اگر اپنے بس میں بات نہ ہو تو پھر کسی اور کے ذریعے اس کو بس میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ خوبصورت جذبات، یہ خوبصورت چیزیں، آپ کا چونکہ کینسیرین کا رولنگ پلینٹ مون ہے، مون ہی یہ آپ سے ایک خوبصورت قسم کی آغاز کا سسٹم کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہمارے دل کی رومانس کی باتیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی یہاں پہ بزنس وینچر اور ایسی چیزوں کے لیے جہاں شارٹ ٹرم کچھ اپرچونٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جو کوئی لے کے آئے آپ کی زندگی میں اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، لانگ ٹرم کی نہیں، شارٹ ٹرم بزنس اپرچونٹی جو آپ کے مالی معاملات کو امپروو کرے گی، آسودگی دے گی، بہتری ہوگی۔ اگر اس طرح کا پروسیس آلریڈی کوئی چل رہا ہے جو فائنلائز نہیں ہوا تھا، جسے کہتے ہیں نا گپ شپ میں کسی پرپوزلز میں فائنلائز نہیں ہوتا، تو یہ اس کے فائنل ہونے کا وقت ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ جہاں چیزیں میچور ہوتی ہیں، پریکٹیکل فارم میں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہماری خواہش مارس چونکہ آپ کے خواہشات 11ویں گھر میں موجود ہے، تو یہاں پہ ایکشن اور عمل کی جلد بازی بھی دل میں ہوتی ہے، اسے فوراً کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اگر کچھ پیریڈ میں ایسے کچھ زندگی کے وینچرز کیے تھے، جگہ چینج کی تھی، ریزیڈنس چینج کی تھی، شفٹ کی تھی، اب نئی جگہوں پہ نئے طریقے سے سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کشتیاں جلا کے اور کبھی لمبے عرصے کے لیے چھوڑ کے، تو ان کے لیے بھی ایک بہتر مقام، بہتر اپرچونٹی، بہتر ایک وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ راہو البتہ 10th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہاں یہ آپ کو ان سب چیزوں کی طرف لے کے تو جاتا ہے، اچھا وقت ہوتا ہے، لیکن ڈیپ انسائڈ کہیں ابہام، کہیں شک، کبھی خود پیدا ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے کوئی آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں میں یہ کہوں کہ جوپیٹر ایک بڑا رحمت کا ستارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے ہم کہتے ہیں مشتری۔ یہ ایک ایسا سا سائن ہے جو ہمیں ہمارے آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں انفارم کرتا ہے، جسے ہم انٹیوشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم خواب کی شکل میں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے۔ ہائپر ایکٹیو پیریڈ بنا ہوا ہے، اگر آپ کو کسی ایسی سلسلے میں کچھ خواب، کچھ چیزیں، کچھ خیال پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو ذرا سا ریوائز کرنے اور اس کو سوچنے کا بھی وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے دل ٹھک نہیں رہا، تو انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہوگا، یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ ایک تو یہ آ گیا سلسلہ۔ دوسرا دوستوں میں آپ کو بتاؤں، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں تو یہ وقت بھی بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو جاب کے متلاشی تھے، لیکن کچھ عرصے سے چل نہیں رہا، ہو رہی ہیں چیزیں، فائنلائز نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک خاص پلینٹ جس نے کچھ چیزوں کو روک رکھا تھا وہ تھوڑا سا موو کر رہا ہے۔ مرکری موومنٹ کا پلینٹ ہے، سٹارز کا پلینٹ ایسا سٹار ہے جو اپنی زندگی میں ہلچل لے کے آتا ہے۔ وہ کینسر سے نکل کے آپ کے 2nd ہاؤس لیو میں انٹر ہوا، اور لیو میں جب انٹر ہوا تو مون اس کے ساتھ ہے ایز اے کیٹلسٹ، تو وہ پھر چیزیں، ان چیزوں کو پریکٹیکل فارم میں لانا شروع کرتا ہے۔ تو ایسے معاملات، ایسی چیزیں جو بھی ادھوری، نامکمل تھی، جن کے ہونے کے آثار تھے یا خواہش تھی، ان کے اوپر کام کرنا اس ویک میں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں جناب؟ یہ کینسر منتھ ہے، اگلا مہینہ آپ کا بھی آئے گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا آئے، آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں 2 ستارے انٹر ہوئے ہیں اس ویک میں۔ یعنی 8 جولائی سے جو 2 آئے ہیں، وہ اس میں ایک مرکری کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ذہن کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ، ڈیپ انسائڈ جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت ایسا بھی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی خیالات اور چیزوں کو امپروو کرتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں ان تمام افراد کے لیے جن کا تعلق ایجوکیشن، ٹیچنگ اور ٹریننگ کے ساتھ ہے، یہ ایک بہترین وقت ہے۔ 2 طرح، ایک آپ کے اسکل کے لیے،
آپ کی پروفیشنل ہیلپ کے لیے یعنی سروسز ہائر کی جا سکتی ہیں. اسی طرح اپنے اسکل کو بڑھانے کے لیے آپ خود بھی کوئی ٹریننگ، کسی سیمینار یا کسی ورکشاپ کا حصہ ہو سکتے ہیں. یہ ٹائم اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں، چونکہ تھوڑا سا سیٹرن موجود ہے، تھوڑا سا چیزوں کو کھینچ رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن مرکری کے آنے کی وجہ سے ویژن براڈ ہوتا ہے، خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آئیڈیاز نئے آتے ہیں. تو جس فیلڈ کی میں نے بات کی ہے اس فیلڈ کے اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنے ایگزسٹنگ بزنس میں، ایگزسٹنگ فرم میں، ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اپنی کوالٹی آف ورک کو امپروو کرنے کے لیے یہاں پہ بھی کوئی ٹیچنگ ٹریننگ سیشنز کا آغاز کرنا چاہیے. اسی طرح خواتین خانہ جو گھر میں بیٹھی ہیں یا وہ افراد جو کچھ نہیں کر رہے، وہ اپنے مینٹل سکل کی وجہ سے، نالج کی وجہ سے کوئی بھی ایکسیلنس، بھلے آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. یعنی دوسری صورتوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا سکل، کیونکہ وینس جب میں یہ دیکھتا ہوں تو وینس آپ کے انکم، آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے سن کے ساتھ. وہاں ہر قسم کا کام جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، کوکنگ سے لے کے ڈیزائننگ تک، میک اپ تک، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ یہی نہیں ہو سکتا بلکہ براڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، چینل شروع کر سکتے ہیں. آواز اچھی ہے، انداز بیاں اچھا ہے، نالج اچھا ہے، سکل اچھا ہے، وہ نالج پھیلا سکتے ہیں. بیٹھیے گا نہیں، کام کیجیے گا. یہ وقت کام کرنے کا ہے، آپ کو نئے اپرچونٹیز دینے کا وقت ہے. یہ تو ہوگی بات. اب جناب طلباء کی طرف آ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ عرصے سے یوں دکھائی دیتا ہے، دو ایریاز ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ سلو اور ویک ہوتی دکھائی دیتی ہے. یعنی اگر آپ نے تعلیمی معاملات میں کوئی سبجیکٹ کو چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، وہاں پہ بھی کنفیوژن ہے. ایڈمیشن کہاں لینا ہے اس میں بھی کنفیوژن ہے. کلیئرٹی کے ایشوز چلے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ان ابہام اور ان چیزوں کو کلیئر کرنے کا وقت بھی ہے، جہاں پہ آپ اپنے معاملات زندگی کو مشاورت کے ساتھ موو کر سکتے ہیں، آگے چلا سکتے ہیں. کیونکہ رکنا زندگی کا رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا انسان کا نہیں ہوتا. زندگی اور وقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور وقت پلٹ کے نہیں آتا. مارس 10th ہاؤس میں تو یہاں ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں کہ مارس 10th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے عموماً ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے جن کا تعلق یونیفارم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پولیس، آرمی یا کہیں بھی آپ کی سیکیورٹی یا انٹیلیجنس یا ایون میڈیکل سائنس میں فورینزک میڈیسن کے اوپر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کی جاب کے لیے، آپ کی ٹریننگ کے لیے، براڈ جاب کے لیے اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس سلسلے میں ضرور فالو اپ کیجیے گا، نیٹ پہ جائیے گا، سرچ کیجیے گا. اور اب ویسے میں آپ کو بتاؤں، آپ خیر ماشاءاللہ خود بھی بہت جانتے ہیں کیونکہ لیوز اور رائل پلانٹ ایمبیشیس ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، کم پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو میں تو ویسے ہی آپ کی سوچوں کو ذرا سا آپ ہی کو بتا رہا ہوں، باقی آپ ماشاءاللہ خود پرفیکٹ اور مکمل ہیں. تو یہ آپ کی ویژن براڈ کرنے کا وقت ہے، زندگی میں نئے نئے تجربات کرنے کا وقت ہے، نئی اپرچونٹیز کو لے کے آگے بڑھنے کا وقت ہے جو آپ کو سکھاتی ہیں. تو لہٰذا لرن کیجئے، سیکھیے اور جو پوٹینشیل خدا نے آپ کو دی ہیں اس کا استعمال کیجئے. البتہ ایک بات کہوں گا، بچوں سے متعلق آپ کو ذرا احتیاط کرنی ہوگی. چھوٹے بچے، جوان بچے بھی اگر ہیں تو ان کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین اگر پیدا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ انداز گفتگو بڑا دوستانہ، سافٹ ہونا چاہیے، ہمدردانہ ہو چاہیے. اگر کسی بچے کی تعلیمی معاملات میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو حل کرنے کی طرف جائیے گا، اسے کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ وقت محبت اور پیار کے ساتھ فیملی کو جوڑنے کا وقت ہے، اسپیشلی ڈپینڈنٹ چھوٹے بہن بھائی، بچے یا کوئی اور آپ کے پاس ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، تو آپ کی اپنی کلاس میں، آپ کے سیشن میں، آپ کی ورکشاپ میں کچھ ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر بھی اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کیجیے گا. تو دوستو، یہ وقت آپ کے لیے اس طرح کا تھا. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اجازت. اور سوری، جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ تو کرنا بھول گیا، چینل سبسکرائب کیجیے اور بات اچھی لگی ہو تو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ سمبلا دوستو، جناب آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری اس وقت
پیدائشی ٹائم پہ تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ کہاں پہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے، اور 12th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے اور جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جو زندگی کی لیٹر ایج میں کامیابیوں کی نشانی دیتا ہے۔ لیٹ ایج میں خواب پورے کرنے کی وقت ہوتا ہے، جہاں آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں آؤٹ آف بلو جو آپ نے سوچے نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی اتفاق سے چلے آتے ہیں، جو آپ کے لیے ایک رزق کمانے کا، آپ کے خواب پورا کرنے کا، انگیج ہونے کا، اپنی پوٹینشیلز کو استعمال کرنے کا ایک لمحہ اور ایک وقت ہوتا ہے۔ سروس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ جا کے آپ لانگ ٹرم پلاننگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جس کی بیس پہ آپ لیٹر ایج میں زندگی اچھی گزار سکتے ہیں۔ زحل چونکہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہوتا ہے، تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ ان سب مواقع اور اپرچونٹیز کے باوجود وقت تھوڑا سٹرگل والا ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ایکسٹرا آپ کے ساتھ محنت اور کنسسٹنسی مانگ رہا ہے۔ یعنی سفر میں آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، کسی کام کی طرف اگر چلے ہیں نہیں ہو رہا تو اسے نہ چھوڑنا ہے نہ دل برداشتہ ہونا ہے، اپنی رفتار کو دھیما کر لیجئے تاکہ آپ سانس لے سکیں، رک سکیں، انرجی بحال کر سکیں، لیکن جستجو جاری رکھیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو وہی پتے پھلتے ہیں، وہی سرسبز ہوتے ہیں جو شاخ سے جڑے رہتے ہیں۔ جو گر جاتے ہیں وہ تو پیلے ہو کے پاؤں کی زد میں آ کے ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں۔ تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہے، اپنی ذات میں پورا اعتماد پیدا کرنا ہے۔ یو آر انٹیلیجنٹ، جینیس، سارا کچھ آپ کے ساتھ ہے، لیکن انڈیسائسو اور ویکنس کی انڈیکیشن آپ کے ستاروں میں اس وقت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ بہترین پرفارم کر سکتے ہیں، میں ایکسکلوسیو کسی کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر اسپیشلٹی کی بات کریں تو وہ دوست جن کا تعلق میڈیکل ہیلپ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اگر نرسز ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کریں، لیب اسسٹنٹس ہیں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ فزیو تھراپسٹ ہیں، ان سائڈ کی فیلڈ کے ساتھ آپ جو ہرب میں کام کر رہے ہیں، میڈیسن میں کام کر سکتے ہیں، فارمیسی میں کام کر رہے ہیں، تو یہاں سے ریلیٹڈ آپ کے لیے بڑے مواقع چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیٹن آپ کے 10th ہاؤس 7th ہاؤس میں ہے، تو سیٹن کا تعلق عموماً ہوتا ہے آئل کے ساتھ، زمین کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ۔ تو اس پوزیشن اور اس وقت میں بھی جناب آپ گروپ کی شکل میں آنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے پوٹینشیل کی حد تک کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اوور کانفیڈنٹ مت ہوں، ایمبیشیس ضرور ہوں لیکن ریئلسٹک ہوں۔ آپ اپنے پوٹینشیل کی حد تک رہیے گا۔ کسی ذمہ داری کو لیتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پرسنل سکل، پرسنل ٹالرنس اور پرسنل اپروچ کتنی، اتنی ہی کمٹمنٹ کیجیے گا۔ کرٹسی میں آ کے کوئی چیز زیادہ کمٹ کر لیں، نہ کر سکیں، امبیرسمنٹ ہوگی، سب کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بی بولڈ، کلیئر، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ وقت ساتھ ہے، فائدہ مند ہے، ہر فیلڈ، میں نے کہا اسٹوڈنٹ سے لے کے شادی بیاہ تک لے کے کوئی بھی کام کرنا چاہیں، یہ وقت آگے بڑھنے کا، کام کرنے کا۔ اس کے اوپر کام کیجیے اور پھر مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے ایسا کوئی سٹیپ لیے، ان کے نتائج کیا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی وقت ایسا آتا ہے جس وقت میں ستارے آپ سے تھوڑی سی تیزی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موو کریں، کوئی خط کہیں لکھا تھا، کسی کا جواب نہیں آیا، کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، جواب نہیں آیا، یا آیا آپ نے رسپانس کیا پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ بالکل سلو اسٹیگننٹ سے ٹائم ایسے زندگی میں آتے ہیں۔ لیکن اب اسٹرالوجیکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ کی پوزیشن چینج ہو، یہ ویک اسپیشلی سنڈے کی رات سے جو ستاروں کی پوزیشن بنی ہے، یہ آپ سے تقاضا کر رہی ہے، آپ سے توقع کر رہی ہے کہ آپ
اپنے شیل سے نکلیں گے، ایفرٹ کریں گے، کوکون میں سے توڑیں گے اور اپنے ذرائع آمدن اور اپنی جاب اور اپنی چیزوں کے لیے، خواہشات کے لیے تھوڑا سا کام کریں گے۔ مرکری جب 5th ہاؤس میں آتا ہے اور آپ کا 11th ہاؤس سیٹرن جو ہے، اس کا رولنگ پلانٹ سیٹرن بھی ہے، 11th ہاؤس اور 5th ہاؤس کی جو ریلیشن شپ ہے، ان کو جب میں یہ ملاتا ہوں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ انا کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ کوئی کام ہے فلاں شخص کے پاس ہے لیکن میں اسے نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتی، دل نہیں چاہتا، ایگو کا مسئلہ آتا ہے، ساری چیزوں کو ہوتا ہے۔ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، وقت کبھی کبھی ہم سے وہ کچھ بھی کرواتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کی حدود بہت کمزور ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ وہ اختیار کل تو ایک ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، جو کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو بہت سی جگہوں پہ کشٹ کاٹنے پڑتے ہیں، مزاج سہنے پڑتے ہیں، کامیابی کے لیے، زندگی کو چلانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سو آپ سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں دوستو کہ یہ وقت آپ کا اپنی کامیابی کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور کسی سے مدد مانگنی ہو تو جھجکنے کا، شرمانے کا، ہچکچاہٹ کا وقت نہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی تمہید بھی اسی لیے کی ہے، اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بڑی شدت کے ساتھ کہتے ہیں فلاں کے پاس میری فائل پڑی ہے لیکن میں اسے کہوں گا نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو کمزور انسان پسند ہے، اسے یہ نہیں پسند کہ وہ کوئی اتنا بڑا ایگوسٹک ہو جائے اور کہے جی کہ میں تو سب کچھ دو، ہمبل رہیے، سارا کچھ کیجئے اور توقع کیجئے اور کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ری شفل کرنے کا وقت ہے۔ معاملات میں اگر سلو چل رہا ہے، کمزور دکھائی دیتا ہے، بزنس پروفٹ کم ہو رہے ہیں، سیلز کم ہو رہی ہیں، آپ کی توجہ درکار ہے۔ آپ کی توجہ صرف یہ مانگتی ہے آپ سے کہ کیا آپ جو پروڈکٹ کر رہے ہیں، جو آپ بیچ رہے ہیں، اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں۔ وقت بدلتا ہے تو ساتھ ساتھ انداز بدلتے ہیں، فیشن بدلتے ہیں، ضروریات بدلتی ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ بدلنا ہوتا ہے۔ سیٹرن اور مون پوزیشن جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ تھوڑا سا سلائٹلی چینج کے بارے میں ڈسکشن کی جائے اور سوچا جائے۔ انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی جو آرٹسٹ ہے اپنے طور پہ کچھ بھی کریٹ کرتا ہے تو یہ کریٹیوٹی کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ آپ کی خواہشات کے گھر میں آپ کی کمیونیکیشن کا لارڈ موجود ہے، وہ آپ سے صرف یہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ بولو، اٹھو، اظہار کرو، میں آپ کے لیے اچھے نصیب کے دروازے کھولوں۔ تو اٹھوئے، کام کیجئے اور نکلیے۔ فیوچر کے بارے میں پلان کیجئے گا، اور ابھی میں آپ سے کہوں کہ اس ویک میں ٹریول پلان اگر آپ کا ہے تو اسے ری کنفرم کیجئے گا۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ کسی پرپز کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو شاید اس ویک میں آپ کی میٹنگز ڈیلے ہوں یا جانے کا مقصد پوری طرح حل نہ ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں آپ ویریفائی کیجئے گا، کنفرم کیجئے گا، پراپر فالو اپ کرنے کے بعد پھر سفر کا آغاز کیجئے گا۔ بچوں سے متعلق بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کے فیصلے کرنا، میرج، اور چھوٹے بچوں کی ایڈمیشن سکولنگ کے لیے بھی بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، وینس جو ہے چونکہ ایک بڑا اسٹیٹیکلی بڑا اسٹرانگ پلانٹ ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے، آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ بھی ہے، لیکن مارس تھوڑا سا جو ہے وہ یورینس کے ساتھ آپ کے انکم ہاؤس میں ہے، تو یہ ان ایکسپیکٹڈ انکم اور ان ایکسپیکٹڈ یعنی غیر متوقع اخراجات کی بھی نشانی دیتا ہوا ہے، دے رہا ہے میرے پاس، کہ کہیں سے آؤٹ آف بلو کچھ اپرچونٹی بنے گی، کچھ پیسے بنیں گے، یا بیٹھے بٹھائے کوئی خرچ سر پہ پڑے گا تو ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، انکم ہاؤس میں تھوڑی سی جل تھل موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو دوستو، اگر اچھی ہے، کام کرنے کے مواقع مل رہے ہیں، اس کے کوئی آثار بنے تو گریب کیجیے گا،
اور اگر ایکسپنس بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کیجیے گا۔ اسی کی روشنی میں جناب اگلے ویک کی اجازت لوں گا، اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بلکہ خدا کرے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ امید کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے آپ کے ساتھ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس اس وقت بڑے مزے میں ہے، مستی میں ہے، آپ کے 7th ہاؤس میں ہے۔ یعنی آپ نے اپنے زندگی کے فیصلے اگر لوگوں کے سپرد کر دیے ہیں اور خود شانت ہیں، پرسکون ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے تھوڑی سی پلانٹری پوزیشن اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق ختم نہ کیجیے گا، گاہے بگاہے تعلق جاری رکھیے گا۔ بزنس کر رہے ہیں آپ، سلیپنگ پارٹنر ہیں، تو آپ کو سونا نہیں ہے، بلکہ اپنے بزنس اور اپنی چیزوں کے بارے میں جاننا ہے، اور ہو سکے تو انکم اور فائنینشیل سٹیٹمنٹس اگر نہیں بنتی تو بنائیے گا، اس کے بارے میں توجہ کیجیے گا۔ اہم میڈیکل پوزیشن میں اگر آپ کے پاس ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اگر آپ اس سے کیمیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، آئل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کے پاس بزنس اپرچونٹیز زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ بہتر سروس پرووائڈر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں آپ سے بتانا چاہوں، اس لیے میں آپ سے بات کروں کہ جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ جب کسی ہاؤس کو ایک اچھی انرجی ملتی ہے، ساد انرجی ملتی ہے، تو ہمیں اس گھر کے ایٹریبیوٹس کو، اس کی جو منسوب چیزیں انہیں بڑھانا چاہیے، اس کے بارے میں زیادہ ورک کرنا چاہیے۔ وہ کبھی وقت سلو ہوتا ہے، کبھی فاسٹ ہوتا ہے، کبھی دوڑنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، جاگنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی آنکھیں کھول کے رکھنا ہوتا ہے، نہیں سونا ہوتا ہے۔ میں اسٹرالوجی کے لیے اگر آپ سے یہ کہوں تو انکم ہاؤس میں جوپیٹر بھی ہے، اور آپ کے 4th ہاؤس میں سن، مرکری تو نکل کے 10th ہاؤس میں آگے وینس بھی موجود ہے۔ پاکستانی لیونگ ابراڈ یا ملک سے باہر رہنے والے افراد کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس گڈ اپرچونٹی ان ریئل اسٹیٹ۔ لیکن وہ انویسٹمنٹ آپ کے اپنے نام پہ، اپنے ذریعے، اپنے کانفیڈنس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6th ہاؤس میں جو راہو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر ٹرسٹ بہت زیادہ، تو ٹرسٹ تھوڑا سا شیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے تھوڑا سا ایکٹیو ہونا، اور اگر کوئی انویسٹمنٹ ایسی ہو رہی ہے، کوئی جائیداد بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، آپ باہر سیٹل ہیں، آپ پاکستان آئے نہیں، کسی کو اتھورائز کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا مل لیجیے گا، چھٹیاں لے لیجیے گا، کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے انجام دیجیے گا، تجربہ بھی ہوگا اور سیفٹی بھی ہوگی۔ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ تیسری پوزیشن دوستوں صرف یہ ہے کہ سفر کا پلان جیسا ہے، آف کورس اگر آپ فارن میں ہیں تو آئیں گے تو سفر ہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اسکارپیو لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں لرننگ پیریڈ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں فلسفے کا تعلق ہے، آپ کی زندگی میں مذہب کے بارے میں کچھ ابہام ہے، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ وقت اس سے متعلق افراد سے، اعلیٰ افراد سے یا لٹریچر سے مستفید ہو کے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کا وقت ہے۔ ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس پیریڈ میں راہو 9th ہاؤس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، بلا وجہ کسی سے کسی بھی سیاسی مذہبی بحث میں مبتلا نہ ہوں، اور اگر کبھی کوئی ایسی موقع مل جاتا ہے، ایسا بات بن جاتی ہے اور کوئی ڈبیٹ ایسی سٹارٹ ہوتی ہے، تو میں مشورہ آپ سے دوں گا کہ اس میں اپنا ان پٹ کم سے کم رکھیے گا، اور اپنے لب و لہجے کو کم اور الفاظ کے چناؤ کو بہت کیئرفل رکھیے گا، تاکہ کسی کی دل شکنی آپ سے نہ ہو۔ تو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے اسکارپیو آپ لوگوں کی، جس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنرلی کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے، میرج کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے۔ اس کے متعلق بھی اگر چیزیں سوچنی ہیں تو ضرور سوچیے گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔
السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ آپ کا رولنگ پلانٹ مسلسل 12 زوڈیکل سائن کی ڈیبیٹ میں انڈر ڈسکشن آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیجیٹیریس آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ایسا جو ستارہ ہے وہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذائچے میں کوئی نہ کوئی انڈیکیشن دیتا ہے، اور اس وقت آپ کے 7th ہاؤس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جیمنائی لوگوں کے موجود ہے۔ یعنی آپ سیجیٹیریس ہیں تو آپ کے اپوزٹ جو ہاؤس ہے وہ جیمنائی ہے۔ جیمنائی ہاؤس میں جب یہ ہے تو یہ آپ کے لیے نئے بزنس وینچرز، نئے مواقع، اپرچونٹی دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اگر بہت دنوں سے کوئی آپ کی پروموشن نہیں ہوئی، آپ پوسٹنگ چاہتے تھے، کہہ رہے تھے نہیں ہوئی، تو اس کو شیک کرنے کا، اسے ہلانے کا وقت ہے تاکہ آپ کا کام ٹائملی ہو سکے۔ سیٹرن چونکہ آپ کے چوتھے گھر میں، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو چیزیں خود بخود ہو رہی ہوتی، لیکن یہاں کچھ پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کچھ وعدے وعید تو ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں، عملی شکل لاتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہا کہ یہ وقت آپ کو کرنے کا ہے۔ اسی طرح لائکس اینڈ ڈس لائک کی کلیئرٹی کا وقت ہے، زندگی کے فیصلے ہونے کا وقت ہے، آگے قدم بڑھا کے بات کرنے کا وہ ہے۔ یعنی اگر کوئی لائکس ہیں، پسند ہے، شادی نہیں ہو رہی، کرنا چاہتے ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، اس کو بتانے کا وقت ہے۔ بولیں گے تو چیزیں امپروو ہوں گی، بہتر ہوں گی۔ اس کی وجہ مرکری 5th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ کمیونیکیشن کو مزید انہینس کر دیتا ہے۔ سویٹ سپیچ کے ساتھ اپنا مدعا بیان کریں گے تو آپ کے لیے ایکسیپٹنس آسان ہوگی، آپ کے معاملات زندگی بہتر ہوں گے۔ دوستو، دوسری پوزیشن بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے 8th ہاؤس میں انکم کے آثار اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آؤٹ آف بلو کوئی انکم ایکسپیکٹڈ نہیں بھی تھی تو وہ آپ واپس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح مارس آپ کے ان سروس ہاؤس میں ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ تیزی سے کچھ کاموں کے کہنے کا وقت ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ البتہ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارس کے ساتھ یورینس جب یہ ہوتا ہے تو یہ کسی وجہ سے کوئی باڈی پین، مسلز پین اور یہ ڈسٹربنس کی انڈیکیشن دیتا ہے، جہاں انکمفرٹیبل اسٹیٹ آف مائنڈ اور جسم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تھوڑا سا ورک کیجئے، ایکسرسائز کیجئے گا، اور اگر یہ پرسسٹنٹ ہیں انڈیکیشنز تو پھر آپ کے لیے ایڈوائزیبل یہی ہے کہ میڈیکل پروفیشن سے رابطہ کیجئے گا، پروفیشنلز کی روشنی میں پھر کوئی قدم اٹھائیے گا۔ نیوی سے ریلیٹڈ سیلرز ہیں، پانی سے متعلق بزنس ہے، سروس نیوی کی اگر آپ کی ہے، پانی بیچتے ہیں، پانی خریدتے ہیں، بورنگ کا کام کرتے ہیں، تو یہ اس بزنس سے متعلق چیزوں کے لیے بہتر اور فائدہ مند وقت ہے۔ اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جیسا راہو 5th ہاؤس میں ہے تو یہ تھوڑا سا محتاط رہنے کا بھی تقاضا کرتا ہے آپ سے لوگوں کو، کہ خاص کر وہ لوگ جو آؤٹ آف بلو اچانک آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، آپ انہیں اپنے اوپر چھانے نہ دیجیے گا بلکہ بچنے کی کوشش کیجیے گا، اور جب تک مطمئن نہ ہو جائیں، چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آ جائیں، اس وقت تک آپ نے لو پروفائل میں رہ کے آگے بڑھنا ہے۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ صرف اپنا چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، خود بھی کیجیے گا، اور اگر بات اچھی لگے تو بات کو پھیلائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکین دوستو، جناب آپ کے بارے میں پچھلے ویک بھی بات ہوئی تھی گروپ کی شکل میں کام کرنے سے متعلق۔ ابھی بھی میں اس کے اوپر قائم ہوں کہ یہ جناب تھوڑے سے معاملات بہتر ہیں، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں مزید امپروو ہوتی جا رہی ہیں، کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی ایسے بزنس سے وابستہ ہیں، کسی ایسے رشتے سے وابستہ ہیں جو آپ کو ڈریگ کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، انرجی ضائع کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ کیجیے گا۔ اسی طرح یہ وقت آپ کے لیے جو ہے نئے بزنس وینچرز کا اضافہ کر رہا ہے۔ کوئی نئی بزنس کمٹمنٹ ہے، اس کو نبھائیے گا۔ ورڈز پورے کرنے کا وقت ہے، پیمنٹس پوری کرنے کا وقت ہے، لیکن ایسے وقت میں کیے گئے کام عموماً فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جوپیٹر آپ کے سروس ہاؤس میں موجود ہے، جسے ہم 6th ہاؤس کہتے ہیں، سن آپ کے 7th ہاؤس میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں لوگ نکھر کر آپ کے سامنے آتے ہیں، کچھ
کہتے ہیں اڑ جاتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں، کچھ آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں. تو اس وقت میں صرف ویلیو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ارد گرد افراد کیسے ہیں، اس کے بارے میں سوچئے گا. عموماً کہا جاتا ہے کہ کیپریکینین اپنی اوپینین کے بارے میں بڑے کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ کیپریکینین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں، جو اپنی وزڈم سے زیادہ اپنے ایموشن کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے تعلقات کو بناتے ہیں. ان تعلقات کو بسا اوقات آپ کے لیے بے عزتی کا بھی سبب بنتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس چیز کے اوپر کہ آپ نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، ساتھ لے کے چلنا ہے، اس حد تک آپ اگر کمٹ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے تھوڑا سا برا ہو سکتا ہے. صفائی کا وقت ہے، ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا وقت ہے، لیکن کیئرفل وقت ہے. سیٹرن آپ کے جناب 3rd ہاؤس میں موجود ہے. سیٹرن کا تعلق ہوتا ہے زمین جائیداد، اموویبل پراپرٹیز. اس سلسلے میں آپ کوئی کام کرتے ہیں فائدہ مند رہیں گے. جوپیٹر انکم ہاؤس میں ہے تو وہ فائدہ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو اندر ویری گڈ اپرچونٹی اور ٹائم یہ اس کے لیے ہے، خاص کر ان خواتین و حضرات کے لیے کیپریکینین جن کی کسی وجہ سے تعلیمی معاملات میں رکاوٹ آ گئی تھی، وہ دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ انہیں فیوریبل وقت ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی جناب کوئی انڈیکیشن ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں آپ کی فیملی میں آپ کے ایلڈرز، کسی بڑے کو آپ کی ایموشنل اور فائنینشیل نیڈ ہو سکتی ہے. آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی دادی، فیمیل رشتوں سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کی ان کو یہ اس طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اپنا ہاتھ بڑھائیے، ان کے ساتھ دیجیے گا. اچھا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت کسی کو آپ کی مالی مدد کی ضرورت ہو، آپ کی اخلاقی مدد سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور ہو سکے تو اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ وقت اچھا گزاریے. یہ میں کہوں گا کہ جہاں ٹف اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے، چیلنج ہے، آپ کے لیے کمپٹیٹو فضا بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کے لیے دعاؤں کا در کھلنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو کھولیں گے تو آپ کی زندگیوں میں مزید آسانی پیدا ہوگی. چھوٹا موٹا حسب توفیق صدقہ خیرات کیجیے گا تاکہ آپ کے معاملات اور آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں. بچوں سے متعلق آپ کو اچھا ٹائم ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کے نتائج، ایجوکیشن سے متعلق آنے والی رپورٹس جو ہیں وہ باعث فخر ہوں گی، باعث اطمینان ہوں گی. اور اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، اور وہ ہے جناب آپ کا 7th ہاؤس. 7th ہاؤس میں سن اینڈ وینس تو نکل گیا، وینس موجود ہے، مرکری نکل گیا. مرکری انکم ہاؤس میں چلا گیا جہاں آپ سے اظہار رائے کا تقاضا کرتا ہے. وینس وہاں پہ بڑی شدت سے موجود ہے، اور آپ کے ذائچے میں وینس یعنی جسے لفظوں میں ہم کہتے ہیں 4th ہاؤس، اس سے اپنے ہاؤس میں موجود ہے. یہاں پہ کسی بحث میں، کسی چیز میں اپنی رائے کے اوپر آپ نے ڈٹے نہیں رہنا، بلکہ کمپرومائز کرنا ہے. بھلے آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ جن کے ساتھ میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں وہ غلط ہیں، لیکن ان کو غلط کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بلکہ خاموشی اختیار کیجیے گا. اگر وہ باتیں درست ہیں تو آپ کے لیے خود بخود معاملات زندگی بہتر ہو جائیں گے. یہ ہے دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے ایکویریس دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے. بہت دعائیں آپ کے لیے. آپ کے سائن میں جیسا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایک چیز کے علاوہ باقی چیزیں امپرومنٹ اور بہتری ہے، اور وہ اس وقت میں آپ سے بات کروں گا آپ کی انکم سے متعلق، فائنینشیل معاملات سے متعلق، کہ ذرا سا آپ نے اخراجات میں ذرا سا احتیاط کرنی ہے. اچانک غیر متوقع طور پہ اگر کوئی چیزیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا. اسی طرح شادی کے معاملات میں بھی آپ کی زندگی میں کچھ اپرچونٹیز اور مواقع بنتے ہوئے آتے ہیں. مرکری آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو آپ کا اگر کسی جگہ کوئی پسند ہے تو بابا بتا دیجئے گا، گھر والوں سے کھل کے بات کیجئے گا. وہاں سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ساتھ ساتھ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ جناب آپ کا جیسے کہتے ہیں سروس ہاؤس میں ستاروں کی پریزنس بہت اچھی ہے. البتہ راہو کے ساتھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ کام کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں پا رہے. کوئی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہوئی تھی آپ کی جاب میں، پرموشن کی یا حسب توقع کوئی پوسٹنگ کی، تو وہ بھی نہیں ہو پا رہی.
وعدہ ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا، یہ سائن تھوڑا سا انڈیکیٹ کر رہا ہے اپنے دو ستاروں کی وجہ سے۔ لیکن کرتے کیا ہیں دوستو، جب کوئی چیز رک جاتی ہے تو اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی پلاننگ کو بدل لیتے ہیں۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ لمبی ریس ہوتی ہے، تو لمبی ریس میں آپ دھیرے دھیرے دوڑتے ہیں، آہستہ آہستہ دوڑتے ہیں، پھر اسی دوڑ کے دوران آپ اپنا سانس لیتے ہیں لمبا اور درست کرتے ہیں، کیونکہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، رک نہیں سکتے۔ تو لمبی ریس میں آپ کو چلنا ہوتا ہے، مسلسل چلنا ہوتا ہے، کہ راستے میں پتھر آئے، کچھ بھی آئے، آپ کو موو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی کام اس وقت کریئر اور آپ کی شادی، ان دونوں سے متعلق میں آپ کو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ دونوں چیزوں میں آسانی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بہتر اور جسے کہتے ہیں سعد مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس، فورتھ ہاؤس میں جب یہ موجود ہے، اور وینس دوسرے لفظوں میں کہاں پہ، وہ آپ کے سکستھ ہاؤس میں موجود ہے۔ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا نخواستہ اپنی اسپاؤس کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی آپ کی رفٹ، تو نہیں میں کہتا کیا رفٹ ہونی ہے، آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کہیں موڈ خراب ہو سکتا ہے، ناراضگی چل رہی ہے، تو منا لیجئے گا، بہتر ہوگا۔ ورنہ دوسرے کو تکلیف سے زیادہ آپ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے، خود زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ آپ کو کسی کو سے بے اتنائی جو ہے نا، آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ کا سائن بہت اچھا ہے، بہت لائل لوگوں کا سائن ہوتا ہے، زبردست ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا، میرے پسندیدہ سائن میں سے یہ ایک سائن ہے، بہترین سائن اس کے لوگ میرے دوست ہیں، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ لیکن یہ کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کیجئے، کیونکہ میں نے جتنے ایکویریس لوگوں کو دیکھا، بڑے سپورٹیو، ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں، مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہوا کا کام کیا ہے؟ ہوا کا کام زندگی دینا ہے، اور ہوا ٹھہرتی نہیں، موو کرتی ہے، چلتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ سو دوستو، آپ اپنے جو میسر ہے آپ کے پاس، انہی چیزوں کا صدقہ جاری رکھیے گا، اور وہی چیزیں پلٹ کے آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہو چونکہ آپ کے ہاؤس میں موجود ہے، اس نائنتھ ہاؤس میں، تو ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی جب آپ تھک جاتے ہیں، تو آپ جیسے ایموشنل لوگ کبھی کبھی مذہب سے بھی تھک جاتے ہیں، عبادات سے بھی تھک جاتے ہیں، کی گئی تسبیحوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ کوئی ایک پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ بھی نہیں کرتا، بس سمپل جو بھی آپ کا ریلیجن ہے، عبادت کیجیے اور اپنے بارے میں اچھا گمان رکھیے اور اچھا سوچیے۔ گمان رکھنا سب سے اہم ہے، ویزیوم کیجیے گا اپنی اچھی پوزیشن میں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو ازیوم کیجیے گا کہ آپ کی شادی، سوچیے گا، تصور کیجیے گا۔ اسی طرح انسٹیٹیوشن ہے تو اس کے بارے میں سوچیے گا، اور ایلیویٹڈ پوزیشن ہے تو اس کے بارے میں، وداؤٹ ٹیلنگ اینی باڈی۔ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ کے اکیلے کی ایکسرسائز ہے۔ بلکہ میں دوسرے لفظوں میں اکثر کہتا ہوں لیوسیڈ ڈریمنگ۔ اگر آپ کے کچھ کاموں میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں جہاں آپ کی باتیں آ رہی ہیں، تو سونے سے پہلے جب آپ بالکل نیند کے قریب ہوں، تو اپنے بارے میں، اپنے خواب کے بارے میں، اپنی ضرورت کے بارے میں اچھا سوچیے، اور اپنے آپ کو وہاں اس کیفیت میں فیل کیجیے، اور اسی کیفیت کے ساتھ آپ سو جائیے گا۔ یہ چیزیں جب آپ کی زندگی میں بنیں گی تو آپ یقین کیجیے گا کہ بہت جلد آپ کو واضح مثبت نتائج بھی ملنا شروع ہوں گے۔ تو دوستو، یہ ایک میں اگر آج کے دن یہ کہوں تو ویسے اسے ہم جو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں، لیوسیڈ ڈریمنگ بھی کہتے ہیں، کہ خواب دیکھیے اپنے بارے میں اس بارے میں یہی کہوں گا۔ کچھ بھی مسئلہ ہے، آج سے آپ نے ایکسرسائز یہ کرنی ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے اس مسئلے کا سلوشن سوچنے کے ہو چکا ہے، اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اسے دوستو ذرا ایکسرسائز کر کے دیکھیے گا، یہ میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں، یقین کیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ کیسا رہا۔ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور آپ سے دعائیں مجھے چاہیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یار یہ کچھ مشکلیں آ رہی ہیں، آپ سب اچھا بتاتے ہیں، لیکن سٹل کچھ رکاوٹیں ہیں، کام کرتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں، وعدے ہوتے ہیں پورے ہی نہیں ہو رہے،
ہوتا ہے ایسا، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، چیلنجنگ ٹائم ہے، ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، لیکن کچھ چیزوں میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کریئر میں بہتری امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، غیر متوقع طور پہ آپ کے لیے کچھ مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کی ایڈمنسٹریشن میں اگر آپ نے ماضی میں کچھ ایسے پرفارم کیا تھا، کام کیے گئے تھے، تو انہی کی روشنی میں آپ کو نوازا بھی جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ پوزیشن ہے۔ دوسری پوزیشن دوستوں میں اگر یہ بتاؤں تو یہاں پہ مرکری آپ کے انکم ہاؤس میں صحت کے گھر میں موجود ہے، اور راہو انکم ہاؤس میں اور مرکری آپ کے سروس ہاؤس میں موجود ہے۔ ہیلتھ سے بھی متعلق یہی ہوتا ہے، تو دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بخار کوشش کریں کہ نہ ہو، بخار نہ ہو، انفیکشن نہ ہو، ایک تو اس کی طرف جائیے گا۔ میں یہاں خاص کر خواتین سے مخاطب ہوں، اگر آپ کی ایک سرٹن ایج ہے جس میں آپ کا مینوپاز فیز سٹارٹ ہو چکا ہے یا اس سے پہلے، تو اپنے ہارمونل چیک اپ کو ضرور سامنے رکھیے گا، اور کسی قسم کی باڈی میں تبدیلی اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس کا فوری طور پہ ادراک کیجیے گا، اسے چیک اپ کروائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ستارے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، اور ایک خاص ستارہ ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ ایکٹیویٹ پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ کل رات سے بنی ہے، بلکہ کچھ دنوں سے پہلے بنی ہے، کل زیادہ چمک کے سامنے آ چکی ہے۔ اس لیے میں خاص کر چونکہ مون سے ریلیٹڈ ہے، فیمیل سے متعلق میں کہوں گا، جسے کہتے ہیں چھپی ہوئی بیماریاں، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکے تو اس کے بارے میں جانیے گا۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمٹمز آ رہی ہیں، کوئی جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کے بارے میں اپنی گائنی سے، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا۔ دوسری امپورٹنٹ پوزیشن آپ کی جناب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں پہ آپ کے لیے کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کچھ نیا وینچر سیکھنے کی ضرورت ہے، ایکسپرٹیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا فار ایگزامپل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ایڈمنسٹریشن سے متعلق چلے جائیے گا، یا اور ریلیٹڈ فیلڈ جو آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ کی پیشنس کو بڑھائے اور آپ کے کوآرڈینیشن والے اسکل کو انہینس کرے۔ تو اگر ایسا کوئی لیکچر، کوئی سیشن ملتا ہے تو اس کو ضرور آپٹ کیجیے گا، اٹینڈ کیجیے گا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ پوزیشن بن جاتی ہے، راہو میں نے کہا تھا انکم ہاؤس میں موجود ہے، تو سیونگ کی طرف جائیے گا، خرچ زیادہ نہ کیجیے گا، پیسوں کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ دنوں بعد پوزیشن بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سر دست اگر میں کہوں تو ذرا سا وقت کا تقاضا یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جسے کہتے ہیں نا ریننگ سیزن سے مراد مشکل وقت میں اگر آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلکہ آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ سے پورا کر سکے اعتماد کے ساتھ۔ جوپیٹر فورتھ ہاؤس میں بھی موجود ہے، تو یہ کاموں کے لیے بھی اچھا ہے، ریل اسٹیٹ پلاننگ کے لیے بھی اچھا ہے، گھر بنانے کے لیے بھی اچھا ہے، ری شفل کرنے کے لیے بھی اچھا ہے، بدلنے کے لیے بھی اچھا ہے، سستا ہے، کوئی ایسا جس میں ویئر اینڈ ٹیئر ایشو ہیں تو اسے امپروو کرنے کے لیے بھی یہ وقت ہے۔ بچوں سے متعلق سن پوزیشن آپ کے ففتھ ہاؤس میں موجود ہے، ماشاءاللہ بہت ہے، بچوں کے رزلٹس چیزیں اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی جاب میں مواقع اچھے مل رہے ہیں، ایڈمیشن اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیرالل ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو دوستوں، ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، کوئی اچھی بات لگی ہو تو مینشن کیجئے گا، اور کوئی پوچھنا چاہیں تو اس کو بھی لکھ بھیجئے گا، میں اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔